سلام عزیز خدا، سلام امید جن. آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبری، محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام العائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ثم الصلاة والسلام علی بنت امیر المؤمنین شقیقۃ الحسن و شریکۃ الحسین فاتح کوفہ و شام السیدہ زینب الکبریٰ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبین. بلند تر صلوات. سب سے پہلے میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو شعبان المعظم کی اس پہلی ساعت کی پہلی خوشی پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس خوشیوں کا صدقہ میرا مالک آپ کے گھروں کو ہمیشہ اہل بیت کی خوشیوں سے بھرا ہوا رکھے اور آل محمد کے غموں میں آپ کو جور رکھے. اس گھر کی غم کے سوا کوئی غم نہ دے. جو حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس جشن کے انتظامیہ، منتظمین، متعلقین اور اس جشن میں شریک حاضرین کی جتنی بھی شریک حضرات ہیں وہ فاتح شام شہزادی کی عزت کا صدقہ میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے جتنی ہو سکے ممکن بلند صلوات علیہ فرمائے. اجازت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا زندہ باد. زندہ باد. مرد آباد. میری مکمل کوشش ہوگی کہ پوری کی پوری تقریر، پورا کا پورا خطاب اسی پاک بی بی کے فضائل میں. جس بی بی کی آپ آج تک مصائب سنتے آئے میں چاہوں گا کہ عالم شہزادی کے فضائل میں تاکہ ہم اس شعبان کا استقبال شہزادی کے فضائل سے. اس شہزادی کو جو ان کا اسم مبارکہ ہے اس کا ترجمہ ہے باپ کی زینت. زینت کہتے ہیں عام لفظوں میں خوبصورتی کو اور حقیقی ترجمے میں پہچان. خدا کہتا ہے یہ چاند اور سورج آسمان کی زینت ہے. خدا کہتا ہے اولاد والدین کے لیے زینت. خدا کہتا ہے کہ سونا اور چاندی مستولات کی زینت ہے. تو قرآن نے ان تینوں آیتوں میں بتایا کہ سورج اور چاند آسمان کی خوبصورتی کا نام نہیں، پہچان کا نام. اولاد والدین کی پہچان کا نام. سونا اور چاندی اور زیورات عورت کی پہچان کا نام. جو جس کی پہچان ہو اسے اس کی زینت کہتے ہیں. لیکن اس شہزادی کی عزت سب سے بڑی یہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے جو توحید کی پہچان ہے. اس شہزادی کی اسم مبارکہ کے
ساتھ ساتھ القابات سے اس بی بی کو یاد کیا جاتا ہے. یہ نام اتنا متبرک ہے، اس بی بی کے فضائل اتنے متبرک ہیں کہ یقین کیجئے میں ممبر میں بیٹھ گیا ہوں لیکن زبان جبریل کی طرح کانپ رہی ہے کہ میں کیسے جسارت کروں کہ میں اس شہزادی کے فضائل پڑھوں، کیسے فضیلت پڑھوں، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جس کی فضیلت پڑھنے کے لیے لہجے کا عباس ہونا ضروری ہے. لہجہ عباس ہو تو کوئی فضیلت سیدہ پڑھے. اس بی بی کے القابات میں سے جو بہت سے القاب ہیں ان میں سے ایک پہلا لقب ہے، میں وہی القاب پڑھوں گا جو آپ تک پہنچے. اس بی بی کا ایک لقب ہے شریکت الحسین. اس بی بی کا ایک لقب ہے فاتح شام. اب فاتح شام جب یہ کہا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بازار شام میں خطبے دیے تھے اور شام فتح ہو گئی تھی، اس وجہ سے بی بی کو فاتح شام کہا. میں جشن کی ابتدا کرنے لگا ہوں اور انتہائی سنجیدہ موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا اور بی بی کے عنوان سے پڑھوں گا. اس بی بی نے شام فتح کیسے کیا؟ علی فاتح خیبر و خندق ہے، مولا علی فاتح خیبر و خندق ہے. اس کے لیے ہمیں نشانی دینے کی ضرورت نہیں، ہم طریق سے بتا دیتے ہیں کہ 39 دن فتح نہیں ہوا تھا، 40ویں دن آقا علی نے فتح کیا. اس شہزادی کو کہا جاتا ہے فاتح شام. صداد اتنے تشریف فرما اس کو دعا دیتے ہیں. اس بی بی نے شام فتح کیسے کیا؟ آئیے اس کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں. جب رسالت مآب نے مکہ چھوڑا اور مدینہ چلے اور پھر رسول مکہ فتح کرنے کے لیے جب مکہ کے باہر پہنچے تو اس وقت مکہ کے لوگ پریشان تھے، ان کے جسم کانپ رہے تھے. تھوڑی تمہید میں آپ ساتھ دیں گے نتیجہ بڑا خوش. مکہ کے لوگ بڑے پریشان تھے کہ جسے ہم نے شہر سے نکالا تھا آج وہ بہت بڑی طاقت بن کے آ گیا ہے. مکہ کی گلیوں میں خوف تھا، مکہ کی گلیوں میں موت رقص کر رہی تھی، لیکن وہ جو سب سے بڑا فاتح اعظم آ رہا تھا وہ ہاتھ میں سفید پرچم لیے ہوئے الامان کا نعرہ لگاتا ہوا آ رہا تھا. کوئی اپنا دروازہ بند نہ کرے، کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں. میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. رحمت للعالمین کے قدم چلتے آ رہے تھے. مکہ کی گلیوں میں یہ آواز بلند ہو گئی کہ وہ لڑنے نہیں آیا، وہ معافیہ دے رہا ہے، وہ معاف کر رہا ہے. رحمت للعالمین کا دربار سج گیا. جو بھی دربار رحمت للعالمین سجا، ایک ایک مجرم کو رسول کے سامنے پیش کیا جانے لگا. یا رسول اللہ، یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف گستاخانہ اشعار لکھتا تھا. رسول نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. دوسرا مجھے پیش کیا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتا تھا. رسول نے چہرہ دیکھا، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. تیسرا مجھے پیش کیا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ پہ پتھر پھینکتا تھا. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس شیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کروانے والوں میں سے تھا. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک مکہ میں ایک ہی آواز آتی رہی، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. مکہ میں ہو گیا کہ وہ تو معاف دے رہا ہے، وہ تو معاف کر رہا ہے. بالآخر سورج غروب ہونے کے قریب تھا. یا اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان چہرے کو جھکائے ہوئے، موت کے زخمی چہرے کو لیے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے، کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ رسول اکرم کی بارگاہ میں آیا. آپ کہنے لگا صبح سے لے کے شام تک تو نے ہر مجرم کو معافی دی ہے، صبح سے لے کے شام تک تو نے اپنے ہر دشمن کو معافی دی ہے. میں بھی معافی مانگنے آیا ہوں. جو اس کے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھے تو مکہ کے لوگوں کے دل گھبرانے شروع ہوئے. شاید اسے معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے تو رسول کا چچا حمزہ پہ حملہ کیا تھا، یہ تو رسول کا چچا کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ نبی معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا؟ تاریخ نے پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ رحمت للعالمین کے چہرے کو رحمت کی بجائے جلال کی شکل آئی. رسول نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کانپتے ہوئے ابو سفیان کو دیکھے رسول نے پڑا چہرہ نفرت سے پھیرا اور پھیرنے کے بعد جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے معاف نہیں آزاد کیا. رسول اکرم نے یہ لفظ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. آزادی کا لفظ آتا تھا. یہ رسول کی بارگاہ سے باہر نکلا. جتنی دیر زندہ رہا یہ کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا. یہ اس نے کیا کیا؟ میرے سر پہ اتنا بڑا بوجھ رکھ دیا. یہ جس گلی سے گزرتا لوگ دیکھ رہے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا، یہ ہے وہ اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا قبیلہ اور اسے مصطفیٰ نے
لیکن مر چکا تھا کہ میں رسول کا آزاد کرتا ہوں، مجھے نبی نے آزاد کیا۔ آخر دل میں دشمنی تھی رسول کی، رسول کے خاندان کی، اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو اگر میرے باپ کبھی اسلام کا اقتدار تمہارے ہاتھوں پہ آیا، جیسے مکہ میں مصطفیٰ نے، تو جو پوری رکھیے گا ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، ایک لمحے کے لیے آپ کا ذہنی لگتا ہے میری پوری محنت خراب ہو، میں تقریر شروع کر چکا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ایک بار خاندان محمد کا کوئی ایک فرد اپنے سامنے کھڑا کر، اور کھڑا کر کے جیسے محمد نے مجھے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو بھی اسے کہہ۔ آخر اس کا خاندان مکہ چھوڑ گیا، اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے، یہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے، یہ شام چلے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شام آج والا شام ہے، یہ شام ہے، اس شام کا پرانا نام سام ابن ڈوح کے نام ہے، اس کا اصل نام سام تھا، اس کے پر نقطے نہیں تھے، بعد میں مشہور شام۔ شام زمانہ قدیم کا ملک ہے، اور آج والا سیریا، آج والا شام ہے، آج کا فلسطین اس میں، آج کا اردن اس کے اندر۔ یہ اتنا بڑا علاقہ تھا کہ یمن سے اس کی سرحدیں شروع ہوتی تھی اور اردن کے بعد تک اس کی سرحدیں لاتا تھا۔ یہ سر سبز و شاداب تھا، مکہ میں پہاڑ پتھر، شام میں سرسبزہ، اور شام میں تجارت بڑی ہوتی تھی۔ جس طرح آج پوری دنیا میں امریکہ کا ڈالر چلتا ہے، اس وقت پوری اسلامی دنیا میں شام کا سکہ چلتا تھا۔ میں ابھی آپ کو نشانی دوں گا تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا۔ رسول کے بابا حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ کی جو رحلت ہوئی تھی وہ بھی شام سے واپسی ہوئی تھی۔ مولا علی کے سارے بھائی کاروبار شام کرتے تھے، حضرت جعفر طیار کے جتنے بھی باغات تھے وہ شام کرتے تھے۔ شام میں تجارت بڑی ہوتی تھی، اور آپ سے زیادہ اس بات کی یورپ کے رہنے والوں سے زیادہ کوئی اس کی دلیل پہ بول نہیں سکتا کہ جس جگہ پہ پوری دنیا کے لوگوں کا پیسہ لگا ہو وہاں امن ہوتا، کیونکہ پوری دنیا کی سرمایہ کاری اس جگہ پہ ہوتی۔ اب شام میں عرب کے لوگوں کا پیسہ بھی شام میں تھا، یمن کے لوگ بھی شام، مصر کے لوگ بھی شام، ایران حجاز کے لوگ بھی شام، تو لہذا شام پر امن تھا۔ شام میں مذہبی ضدیں نہیں تھی۔ تھوڑی بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا تو نتیجہ سمجھ گا۔ اب اس شام کو آباد کیسے کیا گیا؟ جب رسول اکرم کی ادھر رسول مدینے میں، ادھر ابو سفیان کا پورا خاندان، یہ شام چلا۔ جب یہ شام جا کے آباد ہو گیا تو ادھر رسول کے بعد پہلی حکومت کا زمانہ ہے۔ جب پہلی حکومت کا زمانہ ہے تو پہلے خلیفہ نے ایک لشکر بنایا، اس لشکر کو شام فتح کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان پورے علاقوں کو فتح کرو، اور اگر یہ فتح ہو جائے تو تم نے اس پورے علاقے کو آپس میں تقسیم کر دینا۔ اس میں 4 سالار گئے، 4 لشکر کے سپہ سالار گئے۔ پہلا شرجیل ابن حسان، یہ پہلا سپہ سالار تھا۔ عمرو بن عاص یہ دوسرا سپہ سالار تھا۔ تیسرا سپہ سالار گیا ابو سفیان کا ایک بیٹا یزید ابن معاویہ، یزید ابن ابو سفیان، ایک تو ہے یزید ابن معاویہ، ایک یزید ابن ابو سفیان تھا۔ معاویہ کا بڑا بھائی یزید تھا، اسے بھی بھیجا گیا۔ جب یہ سارے کے سارے 4 لوگ شام چلے گئے تو یہ 11 ہجری کو گئے، 13 ہجری کو انہوں نے شام فتح کر۔ جب شام فتح کر لیا تو خلیفہ کے حکم کے مطابق انہوں نے شام 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اردن شرجیل ابن حسنہ کو دے دیا، مصر جو ہے وہ عمرو بن عاص کو دے دیا، اور خود یزید بن ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا اور معاویہ کا بڑا بھائی، یہ دمشق کا حاکم بن کے بیٹھ گئے۔ 1 سال کے بعد یہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ اس نے اپنے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابو سفیان اپنی جگہ دمشق کا حاکم بنا۔ یہ جو مسلمان آج تک ایک روایت کتابوں سے لے کے پھر رہے ہیں،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. شکریہ سرکار. یہ جو آج تک مسلمان کہتے ہیں کہ ایک یزید جو ہے وہ قسطنطنیہ کی جنگ میں چلا گیا تھا, رسول اکرم نے کہا تھا کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ کو فتح کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا. تو اگر کتابوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, اس تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے, تو یہ یزید بن ابو سفیان کی بات ہو رہی ہے, معاویہ بن ابو سفیان نہیں. اگر یہ معاویہ کا بڑا بھائی یزید تھا تو اگر اس سے مراد چھوٹا یزید لیں گے تو پھر یہ کیسا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا. اب انہوں نے شام آپس میں تقسیم کر لیا, جب شام آپس میں تقسیم کر لیا اور پھر دوسری حکومت, پھر تیسری حکومت جب آ گیا, عثمان ابن عفان کی حکومت آ گئی تو یہ بنی امیہ میں سے تھا, اس نے پورے کا پورا چارج جو ہے وہ معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے کر دیا. حضور 26 سال شام میں صرف علی کے خلاف بات ہوئی, 26 سال شام میں صرف منبروں پہ علی کے خلاف سمجھ ختم ہوئی. اب کیا کہا تھا ابو سفیان نے اپنے بیٹوں کو, اگر میرے بعد حکومت ملے ایسے ہی اہل بیت کا کوئی فرد لے کے آنا. معاویہ بن ابو سفیان نے بڑی کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے میں علی کو شام تک لے آؤں, لیکن مولا علی اس کی سیاست کو سمجھ چکے تھے. علی مدینہ سے نکلے, علی کوفہ پہنچ گئے, جبل میں اس کو شکست دی, صفیر میں اس کو شکست دی, نہروان میں اس کو شکست دی. مولا علی اس کی سیاست کو سمجھ چکے تھے. علی نے اپنا مرکز ہمیشہ کی طرح کوفہ رکھا. مولا علی کے جانے کے بعد اس نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے حسن بن علی کو قیدی بنا کے شام لے جایا جائے. جیسے میرے باپ کو کھڑا کر کے مکہ نے کہا تھا جا میں تجھے آزاد کیا, میں یا علی کو کہوں گا یا علی کے بیٹے کو کہوں گا, لیکن مولا حسن بھی اس کی سیاست کو سمجھ چکے تھے. علی بھی کوفہ میں بیٹھے رہے, حسن بھی کوفہ میں بیٹھے رہے. آخر مولا حسن مدینے پہنچ گئے, حسن کو زہر ہو گئے. اس نے فوراً حسین بن علی کا, جب حسین بن علی کا دور آیا ادھر سے معاویہ مر گیا, یزید بن ابو سفیان آ گیا. یزید کا آنا تھا, یزید کو اس کے باپ معاویہ نے, معاویہ کو اس کے باپ ابو سفیان نے کہا تھا ایک اہل بیت کا فرد لے کے آنا. یزید تخت پہ بیٹھا, اسے تخت پہ بیٹھتے کہا میرے باپ سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی کہ ان میں سے کوئی فرد نہ آیا, میرے دادا سے غلطی ہو گئی, میں اہل بیت کا کوئی فرد لے کے آؤں گا. اس نے سب سے پہلا مطالبہ حسین سے میرے کر لیا. حسین نے انکار کر دیا. حسین مکہ پہنچے, اسے پیچھے ہاتھوں کے لباس میں نہیں پہنچا. حسین کربلا پہنچ گئے, اس نے کربلا میں حسین کو قتل کیا. قتل کروانے کے بعد اس نے کہا حسین کی نسل میں سے ایک فرد زندہ لے کے آنا ہے. شام کے دربار میں کھڑا کر کے جیسے انہوں نے میرے دادا کو مکہ میں کھڑا کیا تھا, میں بھی انہی کا ایک فرد شام کے دربار میں کھڑا کروں گا. سید الصابرین کے ہاتھوں میں بظاہر زنجیریں پہنائی گئی. سجاد کو شام لے کے جایا جا رہا تھا. اب یزید شادیانے بجا رہا تھا, یزید کی فتح میں بنا رہا تھا. وہی 70 سال پہلے جیسے میرے دادا کو مکہ میں کھڑا کیا گیا تھا, آج 70 سال کے بعد میں بھی اس محمد کے بیٹے کو دربار میں کھڑا کروں گا. جو سید الصابرین کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا, فتح کے شادیانے بج گئے, شام کی گلیاں سجا دی گئی, شام کے بازار سجا دیے گئے, شام کے اتنا بھر دیا گیا کہ آج بنی امیہ بنی ہاشم سے اپنا پتہ لینے لگے ہیں. جو اس سجاد دربار کے اندر داخل ہوئے, یزید نے اپنے سر پہ اپنے دادے کا تاج رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہوا کہ آج میں بھی اسے کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. ادھر سجاد اس کے تخت کے سامنے گئے, یزید کے دل سے اس کا جملہ حسرت اس کی زبان پہ آنے والی تھی. ابھی یہ جملہ کہنے والا تھا, یہ سید الصادقین کے کانٹے پہ ایک مستور کہا تھا. میں نے سجاد کو پیچھے کیا, پیچھے میرے یبنا سر تھا, اور ہمارے آزاد کے وہی نواسی میں شام کے بازار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ لاکھو صاحب کی مہربانی تشریف لے آئے تو میں لفظ کہنے لگا, یبنا غرقہ کا جو لفظی ترجمہ ہے کیا کہنے. اب میں اس کا لفظی ترجمہ, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی. بی بی نے دیکھ کے تخت پہ بیٹھا ہوا, سر پہ تاج ہے, گورنر بنا ہوا ہے, حاکم بنا ہوا ہے شام کا, پوری اسلامی دنیا پہ ریاست میں اپنا تسلط چلا کے بیٹھا ہوا ہے. علی کی فاتح خیمت باپ کی فاتح شام بیٹی 4 کروا کے بڑی اگر شبنا سرکا اے ناچ
لوگ اس لیے اکٹھے کیے تھے، بول علی کی بیٹی تھی۔ یہ بھی دیکھ لیا ہے ہمارے آزاد کا تھا غلام کے بیٹے، اے بد نسب خاندان کے فرد، اے بد کردار عورت کے بیٹے، تجھ میں اتنی جرت کہ تو حسین کے بیٹے سے کلام کر۔ اب پورے دربار میں لوگ خاموش ہو گئے، لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی، لوگوں نے سمجھا یہ کوئی قیدی قافلہ ہے، کوئی قیدی مظلوم ہے۔ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے شروع کر، یہ کون ہے؟ اچھا مجمع اس لیے اکٹھا کیا ہوا تھا، تماشا یہ دکھانے لگا تھا، اور وہ شام والے جنہوں نے مکہ دیکھا ہی نہیں تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے یہ غلام کا بیٹا ہے؟ اس کے باپ کو کس نے آزاد کیا تھا؟ اتنا کہنا تھا کہ علی کی بیٹی دے کے نہیں، یا اہل شام ہے، شام والے تم نہیں جانتے، میں بتاتی ہوں یہ کس کا بیٹا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں یہ کس خاندان سے ہے۔ یہ کہنے کے بعد بیوی نے اپنا خطبہ شروع کیا، کہ میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروا کی بیٹی ہوں، میں حجاب اللہ کی بیٹی ہوں، میں حجاب علم کی بیٹی ہوں، میں اسماء کی بیٹی ہوں، میں سورہ مومنون کے وارث کی بیٹی ہوں، میں امام جنہ کی بیٹی ہوں، میں سورہ کوثر کی بیٹی ہوں۔ بیوی نے اپنا تعارف کرنا شروع کیا، شام والوں کی آنکھیں پھٹنی شروع ہوئی، شام والوں نے کہا اگر تو اس کی بیٹی ہے تو بتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے کہ عرب میں جس کی دادی نے اپنے ناچ کے دوران گلے میں ہار شہزادی بولتی جا رہی تھی اور یزید مرتا جا رہا، مرتے ہوئے یزید کو سر حسین نے دیکھا، ڈوبتے ہوئے یزید کو نیزے پہ سر حسین نے دیکھا، سر حسین سے مرحبا علی کی بیٹی، مرحبا علی کی بیٹی۔ جب یزید نے دیکھا میرے دربار کا ماحول تبدیل ہو گیا، دربار کا ماحول بدل گیا۔ یہ اٹھا، اس نے سامنے بیٹھے ہوئے وہ تنخواہ دار خطیب جنہیں اپنی قصائد پڑھنے کے لیے بٹھایا تھا، انہیں اٹھایا، دیکھ میرے اکیلی بول رہے ہیں، اٹھو۔ فوراً اس کے خطبے کا جواب اتنا کہنا تھا، یا اس کا پہلا تنخواہ دار خطیب اٹھا، اس کا سنو علی کی بیٹی، سن بھی کہا ہم نے تیرا خطبہ ہو گیا تیرا تعارف، لیکن کیا تم بتا سکتی ہے کہ جب تیرے نانا رسول اکرم کو اللہ نے نبوت دی تو اس کے دادا ابو سفیان اس کے اختیار کو تسلیم کیا، جب تیرے بابا علی کو کوفہ میں خلافت ہوئی اس کے باپ نے تسلیم کیا، جب اللہ تمہیں اختیار دے رہا تھا یہ تسلیم کر رہے تھے۔ اگر آج اللہ نے اختیار بنی امیہ کو نہیں دیا تو تم بنی ہاشم کا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی اس کو تسلیم کرو، تسلیم کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بات اتنی توجہ نہیں کرتی۔ اب یہ بات اس طرح کی تھی کہ وہ جو رنگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ماحول بدلا تھا، عوام کا دماغ ذہن فوری طور پہ تبدیل ہو جائے، عوام کا ذہن تبدیل ہو، ہاں یہ دلیل ٹھیک ہے۔ جب محمد رسول اللہ مکہ میں کہا جا رہا تھا تو بنی امیہ کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ، تو جب انہوں نے اس کے اختیار کو اچھا یہ خاندان کی لڑائی ہے، یہ حسد کی بنیاد پہ ہو، یہ بنی امیہ ہے، یہ بنی ہاشم، اچھا یہ بنی ہاشم میں سے ہے، اس لیے یہ بی بی ان کے اختیارات کو بھی ماننا چاہیے تھا۔ جب وہ ان کے اختیارات کو مانتے رہے تو اللہ نے اگر انہیں خلافت دے دی ہے، اللہ نے اسلام کی حکومت نہیں دے دی، یہ بھی کس ہے؟ دربار کا ماحول بدلا، بی بی ساحر زنجیروں میں تھی،
شہزادی نے جو ہی اس خطیب کی یہ دلیل سنی، یزید کے چہرے میں دوبارہ امید رنگت تبدیل ہوئی. ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نے بھی ان کے اختیار کو مانا تھا، یہ بھی ہمارے اختیار کو مانا. بی بی نے کہا یزید بہت شور ہے دربار میں، تیری آواز مجھ تک نہیں پہنچی. وہ جماعت میں اپنے طرف سے بہت شور ہے، تیری آواز نہیں آ رہی. اونچا بول. علی کی بیٹی، ہم نے کل تیرے اختیارات کو مانا تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ بہت شور ہے، یہ روشن دانوں سے ہوا ہو رہی ہے. یزید ہوا لو. اس نے پیغام اگلے کو سنے، اگلے کو سنے، اگلے کو. یزید کا کیا کہہ رہی؟ بی بی کہہ رہی ہے یہ روشن دانوں سے ہوا تیز آ رہی ہے، ہوا کا شور ہے، ہوا ہو. کہنا لگا کہ میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی نے یزید تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنیں ہلا رہے ہیں، ان کی گردنوں میں گھنٹیاں باندھی ہیں، گھنٹیوں کا شور اتنا ہے تیری آواز نہیں آ رہی. اپنے اونٹوں کی گردنیں ریت. تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں میں ہے، گھوڑے سم اٹھا اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے، تیری آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. شبر یزید اپنے دربار والوں سے کہتا ہے دیکھو کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی. کبھی کہہ رہی ہے روشن دان کی ہوا میں، کبھی کہہ رہی ہے اٹھنے کرتے ہیں، کبھی کہہ رہی گھوڑوں کے شور ہے. یہ سب کچھ کوئی بشر ہے کہ کیسے روک سکتا ہے؟ اتنا کہنا تھا علی کی بیٹی سنجیدہ میں اٹھی، لیکن اس کو کھڑو جس کو اٹھنے کر ہلائی تھی واپس رکھی، جس گھوڑے میں سم اٹھایا تھا رکھا نہیں، جس انسان کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا، جس کی آنکھوں اٹھی پھٹ رہی ہے، جس کے نتنے سے ہوا نکلی تھی وہ واپس نہیں آ سکی. جب پورا دربار پتھر کا بن گیا، علی کی بیٹی سنجیدہ کی چھن چھن کے ساتھ یزید کے تخت کے سامنے آئی. بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی. جب اس کی آنکھیں کھلی تو پورا دربار پتھر کا ہوا تھا، کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا. کائنات میں خاموشی طاری ہو چکی تھی، کائنات میں سناٹا طاری ہو چکا تھا. علی کی بیٹی اس کے تن کو ٹھوکر مار کے دی. اب بتا تیرے پاس اختیار ہے. اب بتا اختیار تیرے پاس ہے یا ہمارے پاس؟ کہتی تو ہے یا ہم نے؟ یہ سطر ہے علی کی بیٹی کی. آج بی بی کے جشن پر سنا، بی بی کہتی ہم تیرے قیدی نہیں، ہم مشیت کے قیدی. یہ رسیہ ہم نے توحید کی محبت میں پہنی، یہ زینت تیرے پہنائے ہوئے نہیں. اب اس کو خبر ہو گئی کہ علی کی بیٹی نے ہوا روک لی ہے، دربار پتھر کا ہو گیا. جو کام موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کیا تھا وہ کام علی کی بیٹی کر رہی. اس نے فوراً مؤذنوں سے کہا اذان شروع کرو. ایک وقت میں 6-6 7-7 لوگ کھڑے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر، تاکہ اذان کے احترام میں علی کی بیٹی اب چپ ہو جائے گی. علی کی بیٹی احترام میں اذان میں خاموش ہوگی، لوگوں کے دل اور موم نہیں ہوں گے. یہیں سے اذان ختم ہونے کے بعد میں کہوں گا چلو نماز شروع ہوگی. نماز کے بہانے میں لوگوں کو دربار سے نکالوں گا، علی کی بیٹی کو زندان میں بھیجوں گا تاکہ جو میری رہی صحیح عزت بچ گئی ہے وہ رہ جائے، میری حکومت کا کچھ تو باقی بچ جائے. اذان ہوتی رہی، علی کی بیٹی سر جھکا کے کھڑی رہی. اللہ اکبر. مؤذن نے کہا، بی بی خاموش رہی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی سب سے پہلے گواہی دینے والے ہم ہیں، سب سے پہلے وحدانیت کروانے والے ہم ہیں. ادھر مؤذن کی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. علی کی بیٹی نے کہا یزید بیعت کا مطالبہ تو کر لیا، اگر جرأت ہے اذان میں سے میرے نامے کا نام
علی کی شان فتح کرے، بڑی حسرت تھی میرے مولا حسن کی شان فتح کرے، حسین چاہتے تھے شان فتح کرے، لیکن یہ ہے علی کی بیٹی۔ یقین کیجئے کہ اس بی بی کے فضائل کی بات تشریف فرمانا حافظ صدر صاحب کا سایہ قوم کے سر پہ سلام عظیم محمد کے عظیم بیٹے، ان کی موجودگی میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں، یقین کیجئے بی بی عالیہ کے فضائل کا اشیر نہیں پڑھا۔ ایک مفتون، ایک خاتون، ایک بھائی سے محبت کرنے والی بہن، ایک بھتیجوں پہ جان دینے والی پتری، اس کردار میں بھی کو دکھا ہے۔ یہ دو علم سامنے ہیں، اگر سننے پہ آئے ہو جیسے امتوں کے ہاں قوانین ہوتے ہیں، حجتوں کے ہاں بھی قوانین ہوتے ہیں۔ حجتوں کے ہاں قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے، ایک وقت میں دو حجتیں ہوں تو ایک خاموش رہے گی، ایک گفتگو کرے گی۔ یہ قوانین ہے حجت کی دنیا۔ اگر ایک وقت میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک حجت کلام کرے گی، دوسری خاموش ہو جائے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل ایک وقت ہے، دو گفتگو ابراہیم کرے گا، اسماعیل خاموش ہے، بات یعقوب کریں گے، یوسف خاموش ہے، خطبہ نبی دیں گے، علی خاموش ہے، خطبہ علی دیں گے، حسن خاموش ہے، گفتگو حسن کریں گے، حسین خاموش رہیں گے۔ ایک وقت میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائے، گفتگو کرتی ہے، دوسری خاموش نہیں۔ کہا جا کے بی بی کے فضائل پر کیا عزت ہے علی کی بیٹی کی کہ بازار شام میں دو حجتیں خاموش کری تھی اور زینب خطبہ نے دو حجتیں خاموش کر دی۔ سید الصالحین خاموش، باقر دو خاموش، دو حجتوں کے ہوتے ہوئے بی بی نے یہ تو جلتی ہوئی آگ سے علی بن حسین کو لے گئے، پھوپھی بھتیجا بھی لے کے آئی۔ بی بی نے دنیا کو اپنا تعارف کیا، جلتی ہوئی آگ میں جانا ابراہیم کا کام اور معصوم کا بدن سوائے معصوم کے کوئی نہیں، حجت کا بدن سوائے حجت کے کوئی نہیں۔ چلے بات مشکل ہو رہی ہے تو دعا دینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ تین ہستیوں میں رشتہ بڑا کام ہے، اللہ، خدیجہ، زینب۔ اللہ، خدیجہ، ان تینوں کے ہاں ان کا کوئی بھی صغیر نہیں۔ مثلا اگر کسی جگہ پہ آپ جائیں اور آگے کہیں بھائی یہ کون ہے، وہ صاحب خانہ میں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس یہ بات کہہ رہی ہے میرا بڑا بیٹا ہے، اس بات کی دلیل اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی نہیں۔ جہاں کوئی بڑا کہے گا وہاں کوئی چھوٹا، جہاں اکبر ہے وہاں کوئی اصغر نہیں، جہاں کبرا ہے تو اس گھر میں کوئی صغرا نہیں۔ اکبر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اصغر ہے، کبرا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں صغرا ہے۔ سب سے پہلی ہستی اللہ، وہ اکبر ہے جس کا اصغر کوئی نہیں۔ اللہ وہ اکبر ہے جس کے ہاں اصغر، خدیجہ وہ کبرا ہے، دوسری کوئی خدیجہ صغرا ہے، یا پھر زینب وہ کبرا ہے جس کی کوئی صغرا۔ اللہ نے ہادی مردوں کی صورت میں بھیجے تھے، خواتین کو بھی ان کی عطا ہے، ہر دور کی خاتون ہر دور کے ہادی مرد سے ہدایت ہے۔ جب اس جدید ترین دور میں 2024 کی عورت بھی تقاضا کرتی ہے کہ میرے لیے تعلیم صحت میں ہر جگہ پہ میرا شعبہ علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن خدا نے آج عورتوں کی یہ کون ہے، یہ عورتوں کی ڈاکٹر ہے، یہ کون ہے، یہ عورتوں کی کاریہ ہے، یہ کون ہے، یہ عورتوں کی ٹیچر ہے، لیکن خدا نے جو سب سے بڑا کائنات کا مدبر ہے اس نے خواتین کو مرد ہادیوں کا موقع ہے۔ میرے اللہ تو جتنا تیرے کارخانے قدرت میں عورتوں میں بھی تو نبی بھیج، خدا نے عورتوں میں نبوت نہیں دی، لیکن خدا نے ہر دور میں ایک عورت کا کردار مثالی ہوگا تاکہ اس دور کی خواتین اس عورت سے روشن ہو، ہدایت مرد سے لے، سیرت اس عورت سے لے۔ آدم تھا تو حوا کی سیرت،
جناب موسیٰ ہے آسیہ کے ساتھ، ابراہیم ہے حاجرہ اس کے، ہر دور میں خاتون سیرت بن کے عورتوں کے لیے، عیسیٰ ہے وہ مریم سیرت، لیکن آج کی خواتین ان عورتوں کی عزت بھی کرے گی، ان کا نام بھی عزت سے لے گی، لیکن کوئی عورت اپنی زندگی حوا کے مطابق نہیں گزار سکتی، کیونکہ حوا پوری سیرت دے سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرو۔ جناب آسیہ ساری سیرت دے سکتی، یہ نہیں بتا سکتی شوہر کے ساتھ کیسے کرو۔ مریم سب کچھ بتا سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی اطاعت کیسے کرو۔ ہر دور کی خواتین کا خدا نے اسوہ کامل نہیں ہونے دی، تاکہ ہر دور اگر کسی دور کی کسی خاتون کا اسوہ کامل کر دیتا اسے سیدۃ النساء بنانا پڑتا۔ ہر دور کی عورت کو خدا نے عزت بھی دی، کمال بھی دیا، لیکن مکمل نہیں ہونے دی۔ پھر خدا نے نبی کے گھر میں ایک ایسی شہزادی دی جسے ہر صورت میں مکمل کیا، جس کا باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار، کوئی ایک بھی ذات کا کونا گوشہ بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ جب اس بیوی کو اتنا مکمل کر دیا تو خدا نے اب اسے عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، دنیا کی عورتوں کی نہیں۔ اب وقت تو گزر گیا ہے، میں بس اتنا بتا دوں، جہاں جہاں وہ رب العالمین، وہاں وہاں زہرا سیدۃ النساء العالمین، جیسے رسول رحمت للعالمین زہرا سیدۃ النساء العالمین۔ خدا نے سیدات عالمین کی عورتوں کی سردار، اب زہرا ہے عالمین کی عورتوں کی سردار، مریم عالمین میں سے سردار زہرا، حوا عالمین میں سے سردار زہرا۔ آپ چپ ہو گئے، خدیجہ عالمین میں سے سردار زہرا۔ خدا نے اتنی مکمل کرنے کے بعد ایک کونا پھر رہ گیا، زہرا نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چل گئی۔ آپ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، سیدہ نہیں بتا سکتا بھائی کے ساتھ۔ اب خدا نے ایک اور شہزادی علی کے گھر میں، اب جب اس بیوی کو علی کے گھر میں اتارا تو اب اگر اس کا اسوہ کامل تھا تو سیدۃ النساء اسے بنانا پڑا، وہ عہدہ زہرا کو دے چکا تھا، اس نے اسے سیدۃ النساء نہیں کیا، ثانی زہرا کر دیا، دوسری زہرا، وہ زہرا اول تھی، یہ زہرا ثانی ہے۔ زینب اس شہزادی کو کہتے ہیں جس میں آگے زہرا بھی مکمل ہوتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات پر لفظ تکمیل فاطمہ زینب، تکمیل سیدۃ النساء العالمین۔ شعبان کا چاند ہو چکا، پھر مبارکباد میرے مالک اس خوشیوں میں صدقہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھریں، آل محمد کے غم کے علاوہ کوئی غم عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، معرفت اور ولایت آپ کی نسلوں میں مسلسل میرا نبی قوم شیعہ کو محبت علی اور ولایت علی کے دھام نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی یاسین نے یہ جتنا بہترین انتظام کیا ہے، میرے مالک کی توفیقات میں جناب سیدہ شعبان کی پہلی خوشی منانے میں یقیناً بی بی راضی ہے، بی بی کو واضح فرمائے، سیدہ کی خوشبو ان کی نسلوں کا نصیب فرمائے، ان کے سروں پہ ان کے پیر و مرشد جناب آغا شیر شہباز صاحب ان کا سایہ سلامت فرمائے، عابد نے عزادات اپنے مومن جتنے قدم چل رہے ہیں نبی کی بیٹی اس میں اجر عطا فرمائے، ایک ایک قدم کے صدقے میں آپ کی ایک ایک ہزار روپے جو حالات لے کے بیٹھے ہیں، جو دلوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں، جو زبانوں کو لے کے بیٹھے ہیں، میرا مالک تجھے مولا علی کے گھر میں سے بیوی کی پہلی مسکراہٹ کا واسطہ، مولا علی کے گھر میں آج
اس پہلی خوشی کا واسطہ، میرے مالک شعبان کے پہلے لمحے اور اتنے مومنین تیری بارگاہ میں دعا کے ہاتھ بلند کر کے تجھے فاتح شام بی بی کا واسطہ دے کے، تجھے علی کی علی بیٹی کے اصل راز کا واسطہ دے کے، تجھے بی بی کی حقیقت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ جو بیمار چل کے آیا ہے اسے شفا دینے کی حاصل کریں، جو مقروض آیا ہے میرا مالک اسے رزق عطا کریں، جو بے روزگار آیا ہے اسے روزگار دے، بالخصوص جو بے اولاد آیا ہے میرے مالک نے شعبان میں آنے والے خوشیوں کا واسطہ، میرے مالک نے صحت والے، زندگی والے، کامل خلقت صالح مولا حسین کے ماتمی اور ولایت کے پیروکار فرزند عطا فرما، جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان کی بیٹیوں کا نصیب دے فرما، کوئی دنیا میں رہنے والے شیعہ اہل بیت کی میرے مالک عزت و ناموس کی حفاظت فرما، بزرگان وہ تمام علماء جو منبر پہ حق کے ولایت المؤمنین حق کے عزاداری حسین عزت آل محمد کو پہنچا رہے ہیں، ہمارے ان کا سایہ بالخصوص ملا جناب قبلہ محافظ صدر حسین، ان کا سایہ ہم اسلام فرما، میرے مالک واسطہ محمد آل محمد کی عزت رسول طہارت کا ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تاج فرما، اللہم صلی